دلیل کو برہان کہتے ہیں، حجت کو برہان کہتے ہیں۔ جب مقدمہ عدالت کے اندر لے کے جائیں تو پہلے کلیم رکھا جاتا ہے، پہلے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پر آرگومنٹیشن کی جاتی ہے، دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ برہان ربی کا اتنا سا مفہوم اب کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی برہان ہے۔ کیسے برہان ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اسے ذکر فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والے کو تسلی عنایت فرماتے ہوئے، اپنے پیار کرنے والے کو تشفی عنایت فرماتے ہوئے، اپنے مؤذن، اپنے خادم جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مرتبہ زمانے کے سامنے عیاں فرماتے ہوئے، آپ کی رفتوں کا اظہار کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں نے اپنے سامنے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آواز کو سماعت فرمایا۔ جانا برہان کتنا بڑا مقام ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا بھی بیان فرما دیا، جنت کے اندر پہلے داخلے کا ذکر بھی فرما دیا، اور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز کو بھی جنت کے اندر سماعت فرما لیا۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین، سننے والے انسانوں کا کلام تو سنتے ہی ہیں، حیوانوں کی بولیوں کو بھی سماعت کرتے ہیں، مگر ہے کوئی زمانے بھر کے اندر ایسا بکری کو ذبح کر دیا گیا ہو، ذبح کرنے کے بعد اس کی الگ الگ بوٹیاں بنا دی گئی ہوں، اس کی ران کو کوئلے پر رکھا جائے، بھنا جائے، جب وہ سجی کی کیفیت اختیار کر لے وہ کلام کرے اور اسے کوئی سماعت فرمائے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنیے، صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، اور اپنے ایمان کو تازگی عطا کیجیے۔ یہود قبائل نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پکائی، اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت للعالمین کے طفیل اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو آپ کی خدمت اقدس میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین منتظر ہیں کہ کھانے کی ابتدا کب آپ فرماتے ہیں، کھانے کا آغاز کب فرماتے ہیں۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان ھذا الذراع یخبرنی انہ مسموم، بے شک یہ بکری کی ران مجھے خبر دے رہی ہے کہ بے شک وہ زہر آلود ہے۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، تو شان مصطفیٰ، زندہ باد، آستانہ علیہ بکھی شریف،
زندہ باد. حاضرین، آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا. اللہ یعز باللہ، یہودیوں نے ناپاک جسارت کی تھی. ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے کھانے کے اندر زہر ملایا گیا، اور زہر ملا کھانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا. وہ بکری کی ران جو سجی کی کیفیت اختیار کر چکی تھی، حکم ربی سے وہ کلام کرنے لگی، حقیقت حال کو بیان کرنے لگی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلام کو سن کے ارشاد فرمایا، ان ھذا الذراع یخبرنی انہ مسموم. بے شک یہ بکری کی ران مجھے خبر دے رہی ہے کہ بے شک وہ زہر آلود ہے. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس رب تعالیٰ کی برہان ہے. آپ کا ہر ہر عضو مبارک معجزہ ہے. آپ کا ہر ہر جزو مبارک معجزہ ہے. صرف سننے کی شان کا یہ معاملہ نہیں، صرف قوت سماعت کا یہ مرتبہ نہیں. جس صلاحیت پر نگاہ ڈالیں، جس استعداد پر غور کریں، انسانی عقل عاجز آ جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر رب تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لیتا. صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے جرمٹ کے اندر آپ تشریف فرما تھے. چاہنے والے اور پیار کرنے والے اپنی نگاہوں کی پیاس کو بجھا رہے تھے. صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے تھے. اتنے میں سید الملائکہ جناب جبریل امین نے آسمانوں سے زمین کی طرف وحی شریف لانے کے لیے سفر کا آغاز فرمایا، اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا، انی لاجد ریح جبریل، بے شک میں جبریل امین کی خوشبو کو پا رہا. سامعین، سونگھنے کی قوت کے اندر یقیناً فرق ہو سکتا ہے. کوئی دور سے خوشبو پا لیتا ہے اور کوئی نزدیک سے خوشبو کا احساس رکھتا ہے. کوئی دور سے بدبو پا لیتا ہے اور کوئی نزدیک سے بدبو کا احساس رکھتا ہے. مگر زمانے بھر کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں سوائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو زمین پر تشریف فرما ہو کر آسمانوں سے جبریل امین کی خوشبو محسوس کرتا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے. مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو لہب کے بیٹے نے بے ادبی کی. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت للعالمینی کے باوجود رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا الہ العالمین اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس بدبخت پر مسلط فرما. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمانا تھا. ابو لہب کو یقین واثق ہو گیا کہ میرے بیٹے کا یہی انجام ہوگا. حفاظت کی تدابیر کی گئیں، چوکیدار رکھے گئے. بالآخر باپ اور بیٹا شام کی طرف سفر تجارت کر رہے تھے. رات کو قافلے کا پڑاؤ ہوا. تمام قافلے کے افراد نیچے سو گئے. بیٹے کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہوئے سارے قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا گیا. اونچا ڈھیر لگوایا گیا. اس اونچے ڈھیر کے اوپر بیٹے کے لیے بستر بچھوایا گیا تاکہ وہ خطرات سے محفوظ رہ سکے.
رات کے اندھیرے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک شیر آیا، نیچے والوں کی بو سونگی، کسی کو اتنا بدبخت نہ پایا۔ بالآخر اپنے شکار کی تلاش کے اندر جب ڈھیر کے اوپر پہنچا تو اپنے ہدف کو سامنے پایا، فوراً واصل بن نار کر دیا۔ بریلی کے امام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ماشاءاللہ سبحان وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان حدیث مبارکہ کے کلمات عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے اندر تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شوق شہادت پیش فرما رہے تھے۔ مجاہدین اسلامی ایک سے دوسرا آگے بڑھ کے جذبہ جہاد سے سرشار نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں جنگ کے دوران ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ بظاہر جنگ پر کفار غالب نظر آنے لگے۔ ہاشمی و مطلبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کے اندر چند کنکریوں کو پکڑا اور کفار کی جماعت کی طرف پھینک دیا، اور اس زبان اقدس سے جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے پھر جائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس جملے کا نکلنا تھا، فوراً کفار نے اپنے چہرے پھیر لیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ زندہ باد۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ذکر کیا گیا۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے غزوہ اسلامی کے لیے خیبر کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر رب تعالیٰ فتح عنایت فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ساری رات انتظار کرتے رہے، یہ رفعت و بلندی کس کے حصے میں آئے گی، یہ عزت و توقیر کس کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ انتظار کرنا بتلاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ ایمان و یقین تھا کہ اللہ کا سچا رسول وہی ہوتا ہے جو کل کی خبریں عطا فرمائے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی، کہاں ہے تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، آشوب چشم کے سبب آنکھوں کو شدید درد ہے، خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا انہیں بلوایا جائے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پا کر اپنے لیے عزت و افتخار سمجھتے ہوئے فوراً بارگاہ نبوی کے اندر حاضر ہو گئے۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی تو عرض کیا، حضور آشوب چشم کے سبب آنکھوں کو شدید درد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت سن کر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں بڑا اچھا آئی اسپیشلسٹ ہے، آنکھوں کا معالج ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ، فلاں ڈاکٹر کو ایمرجنسی کے اندر بلواؤ، فلاں حکیم کے پاس لے کے جاؤ۔ نہیں، سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
فباسق فی عینہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف، اپنا لعاب مبارک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں مبارکہ کے اندر ڈالا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف کی برکتیں حاصل ہوئیں تو سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فبارا، ماشاءاللہ رب تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو شفا یاب فرما دیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ درد کو دور فرما دیا، تکلیف کو رفع فرما دیا۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے ارشاد فرمایا، جس کے پانی سے شاداب جانے جناں، جس کے پانی سے شاداب جانے جناں، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ مسلم شریف کی شروع کے اندر ذکر فرمایا گیا، تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صرف خیبر کے دن میری آنکھوں کا درد دور نہیں ہوا، کتنے سال گزر گئے ہیں غزوہ خیبر کو، اس کے بعد کبھی میری آنکھوں کو آشوب چشم کا مرض لاحق نہیں ہوا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جس کے پانی سے شاداب جانے جنا، جس کے پانی سے شاداب جانے جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ جن حاضرین کو بدر شریف کے میدان کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے بدر کا فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے، اور آدھی مسافت پر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر روحہ شریف کا کنواں موجود ہے۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی روحہ، جب امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو دن بھر کی مسافت کے بعد لشکر اسلامی جہاں ٹھہرا وہ مقام روحہ تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور مدینہ منورہ سے جو پانی لے کے چلے تھے وہ پانی ختم ہو چکا ہے، دور دور پانی کے کوئی نشان اور اثرات موجود نہیں۔ یہ کنواں ضرور ہے، اس کے اندر پانی بھی موجود ہے، لیکن پانی استعمال کے قابل نہیں۔ رمضان المبارک کے دن اور راتیں تھیں، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست سن کر کرم فرمایا، آپ نے مہربانی فرمائی اور اپنا لعاب دہن شریف روحہ کنویں کے اندر ڈالا۔ جب آپ کے لعاب شریف کی برکتیں اس پانی کو حاصل ہوئیں تو رب تعالیٰ نے اس پانی کو میٹھا فرما دیا۔ اس پانی کو صرف میٹھا نہیں فرمایا، کئی 100 سال گزر چکے ہیں، انسانیت اسی پانی سے اپنے بیماروں کی شفا تلاش کر رہی ہے۔ جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ صحیح مسلم شریف کے اندر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذکر فرمایا گیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری والدہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور